بھٹی صاحب، وہاں پر اپنی گورنمنٹس کو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ اس معاملے کا حل نکالیں، کچھ کریں فلسطینیوں کے لیے. آپ وہ امریکی یا جنرلی نیوز چینلز کی کوریج دیکھ لیں جو کہ پہلے بالکل اسرائیل کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ 360 ڈگری شفٹ ہے اور بار بار کال آؤٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں نتن یاہو کے خلاف. سر، کیا یہ جو احتجاج ہے، کیا چلے دیر سے ہی صحیح دنیا جاگی ہے، اپنی حکومتوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، کیا یہ کچھ امپیکٹ ڈال سکیں گے، اسرائیل کو روک سکیں گے؟ میڈم شیخ، چند تصویریں بلکہ چند ویڈیوز آئی ہیں غزہ سے، اور جو وہاں جو بھوک سے نڈھال یعنی بھوک سے مرتے بچے، اور یقین کریں ان کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ یہ انسانی بچے ہیں. دنیا میں ابھی میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں ہر سال 2 ارب ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے. یورپ میں ہر سال 24 ملین ٹن کھانا ضائع ہو جاتا ہے. امریکہ کے شہری 40% خوراک کوڑے دانوں میں پھینک دیتے ہیں، اور ایشیا میں 42% خوراک ضائع ہو جاتی ہے. اور غزہ میں ایک روٹی، ایک وقت کا کھانا، ایک گلاس پانی، اس کے لیے ترستے ترستے بچے، بوڑھے اور خواتین مر رہے ہیں. اور کن کے سامنے مر رہے ہیں؟ مغربی دنیا جہاں کتے بلیوں کے حقوق ہیں، مسلمان ممالک کہ مسلمان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے، اور ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے پر درد ہو تو پورا حصہ محسوس کرتا ہے. عرب لیگ، OIC اور یہ جو اقوام متحدہ ہے، ان سب کے سامنے بچے بھوکے مر رہے ہیں. بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، بچے تو سب کے ہوتے ہیں نا. وہ ایک مرتبہ ایک بچہ جو کسی ساحل پر ڈوب کر مر گیا تھا تو یورپ پورا جاگ گیا تھا. تو یہ فلسطینی بھی بچے نہیں ہیں کیا؟ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہی قصور ہے. اور میڈم شیخ، اب صورتحال یہ ہے کہ مسلسل بمباری، قحط، بیماریاں، اسرائیل اور اسرائیلی ایجنٹ جو امدادی تنظیمیں ہیں وہ بھی سارے ملا کر ان کا تماشا دیکھتے ہیں، اور نشانہ بازی ہوتی ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے امداد لینے والوں کے، جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ نشانہ بازی کرتے ہیں کہ اس عورت کو اگر تمہاری اس کے سر پر میری گولی لگے تو کیسا رہے گا، تو پھر اس طرح وہ شرطیں جیتتے ہیں. یہ حال ہو گیا وہاں. آپ نے ابھی کہا کہ بہت میڈیا کوریج ہو گئی ہے، تو کیا کریں جی؟ میڈیا کوریج ہو گئی ہے تو بہت احتجاج ہو رہے ہیں، تو کیا کریں جی؟ یہ میڈیا کوریج، یہ احتجاج چھوڑیں جنگ بندی کو. یہ 2 وقت کی روٹی جو وہ جو بے سہارا بے آسرا وہ بچے بیٹھے ہیں یا عورتیں، ان تک پہنچا پائے ہیں؟ نہیں. بہت احتجاج ہو رہے ہیں. مغرب کی اکثریت، مغربی دنیا کی اکثریت جو ہے، عوام ہے، وہ اسرائیل کے خلاف ہے. امریکہ میں اکثریت جو ہے اسرائیل کے خلاف ہے. یورپ میں اکثریت اسرائیل کے خلاف ہے. لیکن حکومتیں تو نہیں ہیں نا. تو جب تک حکومتیں نہیں ہوں گی تو عوام کیا کر لے گی؟ پہلی بات. دوسری بات، اگر آپ نے کہا کہ یہ جو بیک بون ہے فرانس اور جرمنی یورپ کے، یہ بیک بون کہاں تھی یوکرائن کے معاملے میں؟ یہ سارا یورپ یوکرائن کے ساتھ کھڑا تھا، اور یوکرائن کو مروانے والا یہ سارا یورپ ہے. اور آج اس کے پاس ککھ نہیں رہا اور وہ روتا پھر رہا ہے، اور امریکی صدر اس کی بےعزتیاں کر رہا ہے. کدھر ہے یورپ؟ یہ بیک بون. تو میڈم شیخ، فلسطین کو تسلیم بھی کر لیں گے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ 147 ممالک تسلیم کر چکے ہیں، تو وہ 147 ممالک کہاں ہیں؟ اور جب آپ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اگینسٹ ہوگا، اور امریکہ جو 6 مرتبہ ویٹو کر چکا ہے یا 5 مرتبہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے حق میں، تو اگر وہ خلاف ہوگا تو فرانس کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ فرانس کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس کے خلاف جائے؟ وہ تو خود اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہمیں بابا ٹرمپ مار نہ دے، ہم اکٹھے ہوں، اور وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. پہلی بات. دوسری بات، فلسطین کو تسلیم کرنے سے، میڈم شیخ آخری چند جملے، فلسطین کو تسلیم کرنے سے کیا فرق پڑے گا غزہ والوں پہ؟ فلسطینی حکومت ہے، کبھی بولتی نظر آئی ہے؟ کبھی محمود عباس کہیں کوئی ایکٹیو نظر آئے ہیں؟ یا کبھی وہ کسی غزہ میں گئے ہوں، یا کبھی انہوں نے کوئی دنیا سے اپیل کی ہو، یا کبھی کوئی سفارتکاری کی ہو؟ تیسری اور آخری بات میڈم شیخ، کہ
اس ظلم و ستم اور اس بربریت کو روکنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے بابا جی ٹرمپ کے پاس. تو جب تک ٹرمپ صاحب نہیں چاہیں گے یہ ظلم و ستم نہیں رکے گا. پورا فرانس، پورا امریکہ کے اوپر بات کرتے ہیں، یورپ اکٹھا ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا. مزید اس کے اوپر کیا ہنگامی طور پر سکتے ہیں، سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں.